بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ 14ویں صدی کے عظیم فاتح امیر تیمور کی سرزمین اور یورپ کے لیے گیٹ وے کی حیثیت رکھنے والا وسطی ایشیائی خطہ 21ویں صدی کے تھیوسیڈیڈیز ٹریپ کا نیا مرکز ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال یہ خطہ 1991 میں سوویت یونین سے الگ ہو کر امریکہ کے زیر اثر چلا گیا، لیکن آج چین کی تیز رفتار معاشی ترقی خطے میں امریکی اثر و رسوخ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ افریقہ اور ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ سے نبرد چین وسطی ایشیا میں بھی ایک مضبوط سیاسی امیدوار بن چکا ہے۔ تو اس بنتی بگڑتی صورتحال میں سوال یہ ہے کہ آخر وسطی ایشیا کی سیاسی اور جغرافیائی اہمیت کیا ہے، خطے میں چین کا کردار کیا ہے، اور کیسے امریکہ کی پالیسیاں چین کے سامنے وسطی ایشیا میں ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے آج کے اندراج میں، ہمارے ساتھ رہیے۔ سب سے پہلے وسطی ایشیا کی سیاسی اور جغرافیائی اہمیت کی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گراہم ایلسن کی ایک اصطلاح کو سمجھ لیتے ہیں جسے تھیوسیڈیڈیز ٹریپ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی سچویشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں پہلے سے موجود ایک سپر پاور کے سامنے ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور ایک ایسے چیلنج کے طور پر سامنے آ سکے کہ ان کے بیچ میں جنگ کا امکان پہلے سے کہیں زیادہ ہو، اور اگر آج کے دور میں اس کو سمجھنا ہو تو چین اور امریکہ کے درمیان جو سچویشن اس وقت پیدا ہو رہی ہے اس کو تھیوسیڈیڈیز ٹریپ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یعنی امریکہ جو کہ پہلے سے موجود ایک سپر پاور ہے، اور چین جو کہ ابھرتی ہوئی ایک معاشی اور فوجی قوت ہے، وہ عالمی سطح پر امریکہ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آ چکی ہے۔ تو اسی وجہ سے ان کے بیچ میں سرد جنگ کا آغاز ہوا ہے، اور اسی سچویشن کے لیے تھیوسیڈیڈیز ٹریپ کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے آپ ہارورڈ یونیورسٹی کی طرف سے جاری کیا گیا یہ چارٹ دیکھیے۔ اس چارٹ کے مطابق 16ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی تک 16 مرتبہ ایسی سچویشن پیدا ہو چکی ہے جسے تھیوسیڈیڈیز ٹریپ کا نام دیا جا سکتا ہے، اور اس میں 12 مرتبہ جنگ کی نوبت بھی آئی، لیکن 4 مرتبہ ایسا نہیں ہوا۔ اب اگر وسطی ایشیا کی سیاسی اور جغرافیائی اہمیت کی بات کریں تو اس کے لیے یہ میپ دیکھیے۔ یہ میپ بنیادی طور پر وسطی ایشیا کے خطے کو ظاہر کرتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چین اور روس کے درمیان یہ جو واقعہ 5 ریاستیں ہیں، یعنی ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان اور قازقستان، یہ جو 5 ریاستیں ہیں ان کو وسطی ایشیائی خطہ کہا جاتا ہے، اور یہ 1991 سے پہلے سارا خطہ سوویت یونین کا حصہ تھا، لیکن 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد اس خطے کو آزادی مل گئی۔ اور اگر اس کی تجارتی اور سیاسی اہمیت کی بات کریں تو یہ خطہ بنیادی طور پر تاریخی اعتبار سے یورپ کے لیے ایک گیٹ وے کا کام کرتا ہے، یعنی ایشیا سے یورپ جتنی بھی تجارت ہو سکتی ہے وہ اس خطے کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ اب اگر بات کریں تو پاکستان، چین، ایران اور بھارت کو اگر یورپ تک اپنی اشیاء پہنچانی ہے، یعنی اپنی تجارت کو یورپ تک بڑھانا ہے، تو اس کے لیے انہیں اس خطے سے گزر کر آگے جانا ہوگا۔ اس میں اس خطے کے ساتھ چونکہ روس واقع ہے، اور روس آدھا ایشیا میں ہے اور آدھا یورپ میں ہے، تو جو بھی ممالک اس خطے کے اس طرف واقع ہیں وہ اپنی تجارت کو اگر یورپ تک بڑھانا چاہتے ہیں تو اس خطے سے گزر کر وہ روس میں داخل ہوں گے، اور پھر اس سے آگے یورپ تک داخلہ بآسانی ممکن ہے۔
یہ خطہ قدرتی وسائل سے بھرپور ہے، اس میں لوہے اور گیس کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ چونکہ یہ خطہ چین اور روس کے بیچ میں واقع ہے تو اس لیے یہ دونوں عالمی قوتوں کے لیے ایک بفر زون کا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے یہ خطہ امریکہ کے لیے اہم ہے، کیونکہ اگر امریکہ نے خطے میں چین اور روس کو ہرانا ہے تو اسے اس خطے کو سب سے پہلے زیر کرنا ہوگا۔ تو یہ اس کی سیاسی اور جغرافیائی اہمیت ہے جو آج بھی ہے اور پہلے ماضی میں بھی رہی ہے۔ اب ہم چین کے وسطی ایشیا میں کردار پر بات کرتے ہیں، اور اگر آپ اس کو تفصیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نیو یارک ٹائمز کا یہ آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں، اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس آرٹیکل کے مطابق خطے میں چین کے کردار کو ایک چھوٹے سے واقعے سے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ وسطی ایشیا کے ایک ملک ازبکستان کے ایک چھوٹے سے شہر خیوا میں ایک اسکرین کو نصب کیا گیا ہے۔ اس اسکرین میں ازبکستان کے صدر شوکات میرزیوف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں کی جھلکیوں کو بار بار دکھایا جاتا ہے۔ ان جھلکیوں میں چین کے صدر ژی جن پنگ تو نمایاں ہیں، لیکن کسی بھی جھلکی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ موجود نہیں ہیں۔ یہ وہ چین کا اثر ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب چین پوری طرح سے وسطی ایشیا میں موجود ہے۔ واضح رہے کہ خیوا وہی شہر ہے جس میں کچھ عرصہ پہلے چین نے ایک تاریخی مسجد اور مدرسے کو از سرِ نو تعمیر کیا تھا تاکہ ثقافتی ورثے کو بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ 2013 میں چین کا صدر بننے کے بعد ژی جن پنگ نے وسطی ایشیا کے کئی کامیاب دورے کیے ہیں، اور وہ اس لیے تاکہ خطے میں امریکی اثر و رسوخ کو کم سے کم کیا جا سکے، اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چین خطے میں اپنے ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ کے تحت ان ملکوں میں بھاری قسم کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور اگر صرف اکیلے ازبکستان کی بات کریں تو 2016 کے بعد سے لے کر اب تک ازبکستان چین کا خطے میں سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، اور 2018 میں یہ حجم $6.3 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پورے وسطی ایشیا میں آپ کو چینی اشیاء یعنی الیکٹرانکس، کاسمیٹکس اور موبائل وغیرہ بآسانی مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ممالک چونکہ چین کی قائم کی گئی ایک علاقائی تنظیم یعنی SCO شنگھائی تعاون تنظیم کے بانی اراکین ہیں، تو اس لیے یہ جو ممالک ہیں یہ چین کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور اس میں چین کا اثر و رسوخ کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس خطے میں چین کی موجودگی میں امریکہ کی پالیسیاں کیوں ناکام ہو رہی ہیں۔ واضح رہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں اس خطے کے حوالے سے امریکہ کا کردار کافی زیادہ متحرک نظر آ رہا ہے، کیونکہ شاید امریکہ کو اب محسوس ہو چکا ہے کہ خطے میں چین کی طاقت میں کافی اضافہ ہوا ہے، لیکن اب شاید محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ نے اس خطے میں واپس آنے کے لیے کافی دیر کر دی ہے۔ حالیہ عرصے میں امریکی وزیر خارجہ نے اس خطے کا ایک دورہ کیا، اور یہ گزشتہ 5 سالوں میں کسی بھی امریکی وزیر خارجہ کا پہلا سرکاری دورہ تھا، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ کس حد تک اس خطے کے حوالے سے غیر سنجیدگی کا شکار ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ کی پالیسیاں خطے میں ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اور ایک طرف تو یہ ریاستیں قدرتی طور پر چین اور روس کے پہلو میں موجود ہیں، اور اس کے بعد امریکہ کے پاس ان ریاستوں کے لیے چین کا کوئی بھی متبادل نہیں ہے۔ یعنی اگر امریکہ خطے سے چین کو نکالنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو اس کے پاس خطے میں چین کا کوئی متبادل نہیں ہے جو ان ریاستوں کو وہ سب کچھ دے سکے جو کہ چین دے رہا ہے۔ اور آج کی جو دنیا ہے یہ چونکہ مفادات کی دنیا ہے اور یہ خالی باتوں اور دھمکیوں پر نہیں چلتی، تو یہ بھی ایک نقطہ ہے جس کی وجہ سے امریکی پالیسیاں خطے میں ناکام ہو رہی ہیں۔
اس کے علاوہ عالمی سطح پر امریکہ کے اثر و رسوخ میں کافی زیادہ کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کے پیچھے امریکی حکومت کے حالیہ دنوں میں کیے گئے بہت سارے غلط فیصلے ہیں، جس میں اگر بات کریں تو گلوبل پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ سے علیحدگی، ایران نیوکلیئر ڈیل سے علیحدگی، نیٹو کے ساتھ فوجی تنازعات، اور اس کے علاوہ دوست ممالک کے ساتھ تجارتی تنازعات بھی وہ چیزیں ہیں جو عالمی سطح پر امریکہ کے اثر و رسوخ میں واضح کمی کا باعث بن رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے امریکہ کی خارجہ پالیسی کے لیے نیو امریکن سیکیورٹی سینٹر نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ کے مطابق امریکن خارجہ پالیسی کے اہم نکات غیر مستقل، ان کوآرڈینیٹڈ اور وسائل کے محتاج ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ ان کمپیٹیٹو اور امریکی مفادات کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ ماہرین کے مطابق امریکہ کی خارجہ پالیسی رد عمل پر مبنی ہے، یہ روایتی اور جارحانہ نہیں، جس کی آج کے دور میں امریکہ کو سخت ضرورت ہے۔ یعنی آج کی امریکی پالیسی کیا ہے کہ اگر عالمی سطح پر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے ریئیکشن میں امریکہ اس پر کچھ کرتا ہے۔ پہلے سے امریکہ کے پاس کچھ ایسا نہیں ہوتا جس کی بیس پہ عالمی سطح پر ہونے والے واقعات کو پہلے ہی روکا جا سکے۔ اور اگر وسطی ایشیا میں امریکہ کی یہی پالیسی رہتی ہے تو مشرق وسطیٰ کے ساتھ ساتھ وسطی ایشیائی خطہ بھی امریکہ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اگر امریکہ اس خطے میں واپسی چاہتا ہے تو اس کو اپنی روایتی اور جارحانہ پالیسی کو بحال کرنا ہوگا۔ تو آخر میں دوستو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ خطہ 19ویں صدی میں روس اور برطانیہ کے درمیان بھی سرد جنگ کا اہم میدان تھا، اور اب 21ویں صدی میں بھی یہ ریاستیں فیصلہ کرنے جا رہی ہیں کہ آیا وہ امریکہ کے ساتھ ہیں یا چین کے ساتھ ہیں۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کر بتائیے۔ آج کے اندراج میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔